ہوں مسئلہ سن لو وہ کیڑے کیڑے جانور ہیں جنہ دے قربانی ہے اللہ قرآن کہندے ثمانیۃ ازواج 8 جانور من الضأن 2 چھترات بھیڑ اے 2 ہو گئے چھترات بھیڑ 2 ماذ 2 بکری تے بکرا 2 ومن الابل 2 اٹھ تے اٹھنی ومن البقر 2 گائے اور بچھا ایک کنے ہو گئے 8 جانور ہو گئے پیارے ہو اللہ قرآن دے اندر بیان کر چھڑے پہلی آیت آئی بہیمۃ الانعام مویشی 4 پاؤں سے تے قربانی کرو ہن وضاحت ہو گئی وہ مویشی جانور جڑے اللہ نے آکھے بہیمۃ الانعام 4 پائے وہ کیڑے کیڑے نے فرمایا ان دے اندر اٹھنی تے اٹھ وچھا تے گاں بکری تے بکرا بھیڑ تے بھیڈو آئے اللہ پاک نے وضاحت کر چھڑی ہے ہن اگلی گل کچھ لوگ آکھ رہے ہیں یار کٹا بھی قربانی دے کر لو او کٹا حلال نہیں حلال دی گل نہیں حلال تے ہرنی بھی ہے ان دیاں 4 لتاں بھی نے بکری دی شکل بھی ہے عام بندے ہمیں نہیں پتہ لگدا کہ ہرنی بکری ہے یا کی ہے پیارے ہو گل اصل تیرے نا تے نہیں تیری زبان دا نام دین نہیں میرے سونے نبی نے اپنی ساری عمر نہ کٹا کیتا ہے نہ کٹا دسیا ہے اگو صحابہ دا دور صحابہ دا دور دور تک جنگاں لڑتے رہے پوری دنیا دے اندر انہاں دیاں خبراں موجود ہیں عرب دے اندر نہیں سارے صحابہ عرب وچ دفن نہیں ہوئے عجم دے اندر بھی دفن ہوئے کسے صحابی نے آج تک اپنی پوری دور دے اندر نہیں آکھیا کہ کٹا کر لو پیارے ہو جدو کرنا ہی کرنا ہے تو تسی او جانور کرو جنہ دی وضاحت آ گئی ہے گاں دے بارے وضاحت ہے جڑے لوگ کٹے دے کہہ لین او آدھن گاں تے مجھ ایک جنس ہے کی خیال ہے ایک جنس ہے مجھ دی شکل اور ہے گاں دی شکل اور ہے او مجھ دا دودھ ذرا گاڑا ہے گاں دا دودھ ذرا پتلا ہے او جڑی مجھ ہوندا گھیو ذرا ہور طرح دا ہے جڑی گاں دا گھیو ہے اے پیلا پیلا ہوندے پھر جڑی مجھ ہے ان دی عادت اور ہے انہوں سارا دن ٹھنڈے پانی رکھو وہ خوش رہے گی تے گاں تے گرمیاں دے وچ بھی پانی تے نہیں نہاوے گی او میرے پیارے دوستو گاں اور ہے مجھ اور ہے جڑا دا کٹے دی قربانی کر لو او قرآن حدیث نہیں ان دے کول خیال ہے ان دا اپنا خیال ہے خیال اور ہے وضاحت قرآن حدیث دی اور ہے میں دا چھڑے مسئلہ اگر مرضی آپ کی ہے کہ یہ دن کٹا تاں کرنے آئے کٹا کرارا بڑا پکدا ہے ابراہیم نبی نے بیٹے نو تاں دیبا کیتا سی کہ اسماعیل کرارا بڑا ہے او خدا دا خوف کرو او کرارے مٹھے دی گل نہیں او میرے بھائیو گل تے اللہ پاک دے دسے ہوئے احکام دی گل ہے جدو تانو ہر شے مل جاندی ہے پھر نوے کٹے نہ کھولو دین میں اللہ تو دعا ہے جو میں دسے اللہ صحیح سے عمل کرنے دی توفیق دے وے اور جتھے مسئلے تے شک آ جائے کچھ لوگ آدھن کٹا کر لو کچھ آدھن نہ کرو شک پہ گیا کہ نہیں تے گاں دے بارے دے اندر تے کوئی ایسا دنیا دا بندہ نہیں جڑا آدھن نہ کرو جتھے وضاحت ہے تسی وضاحت چھڑ کے شک ہی کیوں پہ گئے ہو اینے پیسے بھر کے تھوڑی پھر قربانی ضائع ہو جائے شک پیچھے اللہ دے نبی نے نہیں کیا کہ شک تو بھی بچ جانا چاہیے وضاحت ہے کہ اٹھ کرو وضاحت ہے چھترا کرو وضاحت ہے بکرا کرو وضاحت ہے کہ بچے کرو آخر دعوانا الحمدللہ قربانی کے حوالے سے آج ایک مسئلہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو ہی قربانی کی عید قریب آتی ہے ذوالحج شریف 2-3 جمعے پہلے کچھ اسٹیج ایسے ہیں کہ جن سے یہ صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں تقاریر کے اندر ویسے بھی جی بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے بھینس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے کیوں
اس لیے کہ اس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے۔ وہ لوگ جو دعوے دار ہیں اس کے کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث میں بھینس کا ذکر نہیں ہے کہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بھینس کی قربانی نہیں فرمائی، اس لیے بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو اس مسئلے کو میں ذرا باقاعدگی کے ساتھ اور حوالہ جات کے ساتھ اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، بھینس کا دودھ پیتے ہیں اور پھر وہ تقاضا بھی کرتے ہیں کہ خالص ہونا چاہیے، گائے کا پی لو، وہ اچھا تو ہوتا ہے صحت کے لیے مگر پتلا ہوتا ہے، خالص دودھ بھینس کا ہی اچھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، گوشتوں میں بکرے کے علاوہ جی کون سا گوشت اچھا ہوتا ہے؟ موٹے گوشت میں سے یہ کٹے کا گوشت ماشاءاللہ جی وہ تو بکرے نے بھی پڑا کرتا ہے، کٹے کا گوشت اچھا ہوتا ہے، ویسے حلال ہے تو قربانی اس کی ناجائز کیوں؟ آپ کہیں گے جی اگر گوشت کی بات ہے، حلال حرام کی بات ہے، تو پھر تو چوچے کی بھی قربانی ہونی چاہیے، مرغے کی قربانی ہونی چاہیے۔ نہ اب دیکھو، میں آپ کو قرآن کریم میں سے اور پھر فقہائے اعظام اور احادیث طیبہ سے اس مسئلے کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، یہ سورہ المائدہ ہے، اس کی پہلی آیہ کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے بہیمۃ الانعام حلال کیے گئے، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو بیان کیے جائیں گے تمہارے لیے، یعنی جن کی حرمت بیان کی جائے گی نام لے لے کر کہ فلاں فلاں جانور تمہارے لیے حرام ہیں، وہ تو حرام ہوں گے، اور جو حرمت کے حکم میں اور اس بیان میں نہیں آئیں گے ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ تمہارے لیے بہیمۃ الانعام حلال ہے۔ تو حرمت آ گئی، اللہ تعالیٰ نے حرمت کے اندر جو بیان فرمائے کچھ اس مقام پر فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم۔ یہ لمبی تفصیل ہے کہ تمہارے لیے خنزیر کا گوشت اور مردہ اور خون یہ جو ہے حرام ہے، یعنی جن کی حرمت اللہ وحدہ لا شریک نے واضح طور پر نام لے لے کے بیان فرمائی ہے وہ حرام ہے، ان کے علاوہ حلال ہیں، ان کی حلت کا حکم جو ہے وہ عام ہے۔ ایک یہ آیہ کریمہ ہے۔ دوسری آیہ کریمہ یہ ہے، یہ سورۃ الحج ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 34۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی رکھی ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا ذکر کریں جو اللہ نے ان کو رزق دیا من بہیمت الانعام، بہیمت الانعام سے۔ اب بہیمت الانعام دو جگہ پر اور جگہ پر بھی ہوگا جو میں نے آپ کو دو آیات پڑھ کے سنائی ہیں، ان میں بہیمت الانعام کا لفظ آیا ہے۔ بہیمت الانعام کی تفسیر اور تشریح خود قرآن کریم فرما رہا ہے۔ 8واں پارہ ہے، سورہ انعام ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے ثمانیت ازواج۔ اب یہ بہیمت الانعام کی تفسیر ہے، ثمانیت ازواج، اللہ تعالیٰ نے 8 جوڑے بنائے ہیں، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین۔ فرمایا ایک جوڑا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جوڑا ارشاد فرمایا، 8 جوڑے جو ہیں ان میں سے من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، ایک جوڑا بھیڑ سے اور ایک جوڑا بکری سے، اور آگے بیان فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، 1 جوڑا اونٹ سے اور 1 جوڑا گائے سے۔ 1 جوڑا اونٹ سے اور 1 جوڑا بکری سے، اور آگے بیان فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، 1 جوڑا
بھیڑ کا جوڑا نر مادہ، بکری کا جوڑا نر مادہ، اور اسی طرح فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، ایک جوڑا اونٹ سے اور ایک جوڑا گائے سے، 4 یہ ہو گئے نر اور مادہ، 4 8 جوڑے۔ اب 8 جوڑے قرآن کریم نے ارشاد فرمائے ہیں جو حلال ہے اور جن کی قربانی جائز ہے۔ اب یہ جو سورہ انعام کی آیت نمبر 143 ہے کہ من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت لیث بن ابی سلیم، یہ تابعی ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی انہوں نے زیارت کی ہے، یہ تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ الجاموس والبختی من الازواج الثمانیہ، کہتے ہیں کہ یہ جو 8 جوڑے ہیں نا جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، ان 8 جوڑوں میں الجاموس بھینس والبختی، یہ ایک اونٹ کی قسم ہے بختی اونٹ، فرماتے ہیں کہ الجاموس والبختی، بھینس اور بختی اونٹ من الازواج الثمانیہ، انہی 8 جوڑوں کے اندر شامل ہیں، بھینس بھی اور بختی اونٹ بھی۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، ابل اونٹ یعنی جوڑا، ومن البقر اثنین جوڑا گائے کا جوڑا، اونٹ کے اندر بختی اونٹ بھی شامل ہے اور گائے کے اندر بھینس شامل ہے۔ یہ تفسیر در منصور ہے اور اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 95 ہے۔ اس پر مشہور تابعی حضرت لیث بن ابی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ فرمان اور یہ قول موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو گائے ہے اس کا ذکر تو قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے اور احادیث طیبہ کے اندر بھی موجود ہے، اور بھینس جو ہے یہ بھی گائے کی ہی ایک قسم ہے، یہ پوری امت کا اجماع ہے، اور اصحاب اصول ہیں اور اصحاب لغت ہیں، انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جو بھینس ہے یہ بھی گائے کی ہی ایک قسم ہے، یعنی گائے جو ہے وہ ایک جنس ہے اور بھینس جو ہے یہ اس کی نوع ہے، اس کی قسم ہے۔ گائے کے اندر ہی بھینس کو شامل کیا جائے گا، جو حکم گائے کا ہوگا وہی حکم بھینس کا ہوگا، جیسا کہ گائے جو ہے اس کا گوشت کھانا بھی حلال ہے، اس کا دودھ پینا بھی حلال ہے، اسی طرح بھینس جو ہے یہ گائے کے حکم میں ہے، اس کی جنس میں سے ہے، اس کی قسم میں سے ہے، اس کا گوشت کھانا بھی حلال ہے، دودھ پینا بھی حلال ہے۔ اور قربانی کے حوالہ سے فرمایا فقہاء اعظام نے کہ جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے شریعت کے اندر ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی بھی شریعت کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ یہ جناب لیجئے ایک اور حوالہ مسند الفردوس، یہ حدیث پاک کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 ہے اور مکہ مکرمہ سے یہ چھپی ہے۔ اس کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، جن کے بارے میں امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کا دروازہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ ارے علی المرتضیٰ شیر خدا زیادہ جانتے ہیں یا کہ آج کا اہل حدیث زیادہ جانتا ہے شریعت کو؟ صاف ظاہر ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی زیادہ جانتے ہیں جن کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے شہر کا دروازہ قرار دیا ہے اور دروازہ ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں الجاموس تجزا عن سبعۃ فی الاضحیہ، فرمایا بھینس کے اندر بھی
جو حصہ دار قربانی کے ہوتے ہیں وہ 7 ہی حصہ دار ہوں گے۔ جب بھینس کا نام لے کر الجاموس بھینس کو کہا جاتا ہے، فرمایا جس طرح گائے کے اندر اور اونٹ کے اندر قربانی کے 7 حصہ دار ہوتے ہیں اور قربانی کے 7 حصے ہوتے ہیں اونٹ کے اندر اور گائے کے اندر، فرمایا الجاموس اسی طرح بھینس کے اندر بھی 7 ہی حصے ہوں گے۔ اور اس پر یہ ہدایہ شریف ہے، یہ تو ہماری یعنی فقہ حنفی کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے کہ جو بھینس ہے اس کا حکم بھی گائے والا ہے، اور بھینس جو ہے یہ نوع ہے، یہ قسم ہے، اور گائے جو ہے یہ جنس ہے، اور بھینس جو ہے یہ گائے کی قسم میں سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے فرماتے ہیں یہ اس کا حکم قربانی کا ہو، گوشت کھانے کا ہو اور زکات دینے کا ہو، دودھ پینے کا ہو، جو بھی حکم گائے کا ہوگا وہی حکم بھینس کا ہوگا، یہ اسی کے حکم میں شامل ہے، داخل ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ مِن جِنسِهِ، یہ اگرچہ کتاب فقہ حنفی کی ہے لیکن اس کو تسلیم کیا ہے ان لوگوں کے بڑے بزرگوں نے بھی، اور یہ بلوغ المرام امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ بھی ان کے مولوی صاحب نے کیا ہے۔ اس کے اندر بھی جو قربانی کے جانوروں کی جو عمر ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بھینس کی عمر کا بھی باقاعدہ ذکر کیا ہے اور تسلیم کیا ہے۔ اور یہ کتاب ہے فتاوی ثنائیہ، ثناء اللہ امرتسری صاحب، ان حضرات کے بڑے یہ محدث ہیں اور بڑے ان کے یہ مفسر ہیں، عالم دین ہیں۔ آج جو لوگ انکار کرتے ہیں بھینس کی قربانی کا، ان لوگوں کے یہ بڑا بزرگ ہے، کتاب کا نام ہے فتاوی ثنائیہ، یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے، فتاوی ثنائیہ۔ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے مسئلہ بھینس کی قربانی کا؟ سوال کیا کسی نے کہ بھینس کی حلت کی قرآن و حدیث سے کیا دلیل ہے اور اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے یا نہیں، قربانی جائز ہو تو استدلال کیا ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اجازت فرمائی ہے یا عمل صحابہ سے ہے؟ یہ سوال ہے۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں جہاں حرام چیزوں کی فہرست دی ہے وہاں یہ الفاظ مرقوم ہیں، قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا، ان چیزوں کے سوا جس چیز کی حرمت ثابت نہ ہو وہ حلال ہے۔ یعنی جو چیزیں بیان کر دی گئی واضح نام لے کر کہ یہ حرام ہے وہ حرام ہے، اور جن چیزوں کا ذکر نہ ہو وہ حلال ہے۔ لکھتے ہیں بھینس ان میں نہیں، جن کا نام لے کر اللہ نے حرام کہا ہے نا کہ فلاں فلاں چیز حرام ہے، کہتے ہیں بھینس ان چیزوں میں نہیں ہے، بھینس کا ذکر نہیں آیا کہ یہ حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ عرب لوگ بھینس کو بقرہ گائے میں داخل سمجھتے ہیں، تشریح اجاز میں بھینس کا وجود ہی نہ تھا، بس اس کی قربانی نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئی نہ تعامل صحابہ سے۔ ہاں اگر اس کو جن سے بقر سے مانا جائے، جیسا کہ حنفیہ کا قیاس ہے کما فی الہدایہ، اب یہاں پر اہل حدیث نے ہدایہ کو تسلیم کیا ہے، کہتا ہے کما فی الہدایہ، یا عموم بہیمۃ الانعام پر نظر ڈالی جائے، جیسا کہ میں نے 2 آیات بہیمۃ الانعام کے حوالے سے پڑھی ہے کہ ان میں بہیمۃ الانعام جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ان کی حلت کا یعنی حلال ہونے کا حکم عام ہے، کہتے ہیں یا عموم بہیمۃ الانعام پر نظر ڈالی جائے تو حکم جواز قربانی کے لیے یہ علت کافی ہے، یعنی قربانی کے جائز ہونے کے لیے یہ علت کافی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جو فرمایا کہ بہیمۃ الانعام جن کا ذکر جو بے زبان جانور ہے جن کی حرمت کا حرام ہونے کا قرآن نے صراحتاً ذکر نہیں فرمایا، ان کے اندر بھینس بھی شامل ہے، لہذا یہ علت ہی کافی ہے۔ تو مسئلہ ثابت یہ ہوا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔
یہ ان کے اپنے علماء کرام اور فتاوی رضویوں کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ 6-7 اور ان کے علماء کرام کے فتاوی موجود ہے کہ بھینس کی قربانی بالاتفاق اجماع امت کے ساتھ ثابت ہے۔